إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین وبہ نستعین وصلی اللہ وسلم علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ سلسلہ تفسیر کی یہ نشست نمبر 167 ہے، اور اس نشست میں انشاءاللہ سورۃ الحج کی آیت نمبر 42 تا 44 کی تفسیر ہوگی۔ ان 3 آیات سے متعلق پچھلی ہم نے تقریباً 4 نشستوں میں باتیں آپ کے سامنے رکھی ہیں۔ آج کی اس نشست اور آنے والی نشست میں بھی انشاءاللہ اسی سے متعلق گفتگو ہوگی۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا، وَإِن يُكَذِّبُوكَ فَقَدْ كَذَّبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوحٍ وَعَادٌ وَثَمُودُ وَقَوْمُ إِبْرَاهِيمَ وَقَوْمُ لُوطٍ وَأَصْحَابُ مَدْيَنَ وَكُذِّبَ مُوسَى فَأَمْلَيْتُ لِلْكَافِرِينَ ثُمَّ أَخَذْتُهُمْ فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرِ۔ ان آیات میں اللہ رب العالمین نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی اور کہا کہ یہ جو قریش مکہ آپ کی جو تکذیب کر رہے ہیں، آپ کی رسالت کو جو جھٹلا رہے ہیں، اس سلسلے میں آپ سے پہلے بھی جو انبیاء علیہ السلام آئے، مثلا آپ دیکھو نوح علیہ السلام کی قوم اپنے نبی نوح علیہ السلام کی تکذیب کی، قوم عاد قوم سمود نے اپنے نبی کی تکذیب کی، ابراہیم اور لوط علیہ السلام کو ان کی قوموں نے جھٹلایا، شعیب علیہ السلام کی قوم بھی آپ کی تکذیب کی۔ یہاں تک ہم نے تفصیل سے باتیں آپ کے سامنے رکھی ہیں۔ آج کی اس نشست میں جو مجھے آپ کو بات بتانی ہے وہ 2 باتیں ہیں۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ وَكُذِّبَ موسیٰ علیہ السلام کی تکذیب کی گئی، موسیٰ علیہ السلام جھٹلائے گئے، یعنی موسیٰ علیہ السلام کی بھی تکذیب ہوئی۔ اس سلسلے میں قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے کئی ایک مقامات پر بات بیان فرمائے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام کی بھی تکذیب ہوئی ہے۔ کذب موسیٰ وکذب موسیٰ، اس کا جو معنی مفسرین بتاتے ہیں یہ کہ ای کذب فرعون وقومہ رسولہم موسیٰ علیہ السلام، فرعون اور اس کی قوم اپنے رسول موسیٰ علیہ السلام کو جھٹلائے، یہ معنی اس کا۔ قرآن مجید میں ایسی بہت ساری آیات ہیں جن میں اس بات کا ذکر ہوا ہے، جیسے دیگر انبیاء سے متعلق تفصیل سے ہم نے بہت ساری آیات ذکر کی ہیں۔ مثلا آپ دیکھو سورۃ القمر اٹھا لیجئے، سورۃ القمر کے بالکل اواخر میں اللہ رب العالمین نے نوح علیہ السلام، ہود علیہ السلام، صالح، لوط علیہ السلام، ان کے قصے بیان کرنے کے بعد موسیٰ علیہ السلام کا قصہ بھی نہایت اختصار سے اللہ نے ذکر فرمایا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَقَدْ جَاءَ آلَ فِرْعَوْنَ النُّذُرُ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا كُلِّهَا فَأَخَذْنَاهُمْ أَخْذَ عَزِيزٍ مُقْتَدِرٍ۔ اللہ رب العالمین نے کہا کہ فرعونیوں کے پاس بھی ہمارے ڈرانے والے آئے، انذار کرنے والے آئے، اور جو ہے منذرین ان کے پاس آئے اور انذار کیا، لیکن ان سبھوں نے انبیاء علیہ السلام کو جھٹلایا، ہماری آیاتوں کو جھٹلایا، تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان کی سخت گرفت فرمائی۔ ایک قوی جو گرفت ہوتی ہے، ایک قوت والے کی طرف سے جو گرفت ہوتی ہے، وہ گرفت اللہ رب العالمین نے ان کی، تو ان کی تکذیب کا ذکر وہاں پر بھی ہوا ہے۔ اسی طرح سے آپ دیکھو سورۃ الحاقہ کے بالکل اوائل میں اللہ رب العالمین نے فرمایا وَجَاءَ فِرْعَوْنُ وَمَنْ قَبْلَهُ وَالْمُؤْتَفِكَاتُ بِالْخَاطِئَةِ فَعَصَوْا رَسُولَ رَبِّهِمْ فَأَخَذَهُمْ أَخْذَةً رَابِيَةً۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے یہاں پر بھی اس بات کا ذکر فرمایا کہ انہوں نے اپنے انبیاء انہوں نے موسیٰ علیہ السلام کی تکذیب کی، جھٹلایا ان کو۔ موسیٰ علیہ السلام بہت ساری نشانیاں لے کر کے آئے فرعون کے پاس، اور بڑی بڑی نشانیاں لے کر کے آئے، تو ان فرعون اور اس کی قوم نے کیا کہا؟ سبحان اللہ، سورۃ الاعراف کے بالکل وسط میں اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا کہ ان کی قوم کے لوگوں نے کہا وَقَالُوا مَهْمَا تَأْتِنَا بِهِ مِنْ آيَةٍ لِتَسْحَرَنَا بِهَا فَمَا نَحْنُ لَكَ بِمُؤْمِنِينَ، کہ تم جو بھی نشانیاں لے کر کے آؤ کہ جس کی وجہ سے ہم پر جادو کر دو، اس سے انہوں نے تعبیر کی، کہا کہ ہم تو تم پر ایمان لانے والے نہیں ہیں۔
خلاصہ کلام یہ کہ موسیٰ علیہ السلام کی تکذیب کا اللہ رب العالمین نے دیگر انبیاء علیہ السلام کی طرح جا بجا ذکر فرمائے ہیں، اور اس کے ذریعے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی جا رہی ہے۔ تسلی کس اعتبار سے؟ تسلی دونوں اعتبار سے دی جا رہی ہے۔ اس اعتبار سے بھی کہ جو بحیثیت نبی آپ کی جو تکذیب ہو رہی ہے، دیگر انبیاء کی بھی تکذیب ہوئی ہے، اور دیگر انبیاء کی تکذیب پر اللہ رب العالمین نے جس طرح سے ان قوموں کی گرفت فرمائی، ویسے اس قوم کی بھی گرفت فرمائیں گے اگر یہ جو ہے مطلب اپنے اندر سدھار نہیں لاتے ہیں۔ اس پہلو سے بھی اللہ کے رسول کو تسلی دی جا رہی ہے اور آپ کو جو ہمت دلائی جا رہی ہے۔ یہ ایک بات رہی آج کی اس نشست سے متعلق۔ آج کی اس نشست سے متعلق دوسری اہم اور قابل غور بات جسے ہم کہتے ہیں کہ قرآن مجید کے اسلوب کو دیکھیں آپ۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا وَإِن يُكَذِّبُوكَ فَقَدْ كَذَّبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوحٍ وَعَادٌ وَثَمُودُ وَقَوْمُ إِبْرَاهِيمَ وَقَوْمُ لُوطٍ وَأَصْحَابُ مَدْيَنَ۔ اللہ رب العالمین نے یعنی جتنے بھی یہاں پر اقوام ذکر فرمائے ہیں، نوح علیہ السلام کی قوم، عاد اور ثمود، قوم ابراہیم، قوم لوط، اصحاب مدین، لیکن جب موسیٰ علیہ السلام کی بابت ذکر اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا کہ آپ کی تکذیب کی گئی، آپ کو جھٹلایا کس نے؟ فرعون اور اس کی قوم نے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہاں پر عام اسلوب اختیار نہیں فرمائے، ایسے نہیں کہا کہ جو ہی وقوم موسیٰ، یعنی وَإِن يُكَذِّبُوكَ فَقَدْ كَذَّبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوحٍ وَعَادٌ وَثَمُودُ وَقَوْمُ إِبْرَاهِيمَ وَقَوْمُ لُوطٍ وَأَصْحَابُ مَدْيَنَ وَقَوْمُ مُوسَىٰ، یہ تعبیر اختیار نہیں فرمائے رب العالمین۔ یعنی یہاں وَكُذِّبَ مُوسَىٰ، یہاں جس طرح سے فاعل کو حذف کیا گیا ہے تو اس میں کیا مقصود کیا ہے؟ اس تعبیر میں کذب موسیٰ، موسیٰ کی تکذیب کی گئی، موسیٰ علیہ السلام کو جھٹلایا گیا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دیگر اقوام کی طرح جو اسلوب اختیار فرمائے دیگر اقوام کو بیان کرنے میں، وہ اسلوب یہاں اختیار نہیں فرمایا۔ ایسا نہیں کہا کہ وہ قوم موسیٰ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو مطلب قوم نوح پر عطف اس کو نہیں کیے، بلکہ کہا کہ کذب موسیٰ۔ اس اسلوب میں، اس تعبیر میں کیا دقیق بات ہے؟ اس سلسلے میں اہل علم نے متعدد باتیں کہی ہیں۔ ایک بات یہ کہی، چونکہ موسیٰ علیہ السلام جس قوم سے تعلق رکھتے ہیں وہ بنی اسرائیل کی قوم ہے، کہا کہ بنی اسرائیل نے آپ کی تکذیب نہیں کی، بلکہ آپ کی تکذیب کرنے والا فرعون اور اس کی قوم تھے، اس کی قوم کے افراد تھے، اس کی قوم کے لوگ تھے۔ چونکہ موسیٰ علیہ السلام کی قوم جو بنی اسرائیل تھی انہوں نے تکذیب نہیں کی، جس طرح سے نوح علیہ السلام کی قوم نے تکذیب کی، عاد اور ثمود نے ہود اور صالح علیہ السلام کی تکذیب کی اور یہ ان کی قومیں تھیں۔ شعیب علیہ السلام کی قوم اصحاب مدین، انہوں نے آپ کی تکذیب کی۔ قوم ابراہیم، قوم لوط نے لوط اور ابراہیم کی تکذیب کی علیہ السلام۔ تو بنی اسرائیل جو موسیٰ علیہ السلام کی قوم تھی، انہوں نے موسیٰ علیہ السلام کی تکذیب نہیں کی، بلکہ قبطیوں نے، فرعون اور اس کی قوم نے، قبطی قوم نے جو ہے تکذیب کی۔ اس وجہ سے یہ تعبیر ہے کہ کذب موسیٰ۔ یہ بات کہی ایک اصحاب علم نے کی۔ امام محمد بن جریر الطبری اپنی تفسیر جامع البیان فی تاویل معانی القرآن میں، اور اسی طرح سے قاضی ابن عطیہ علی المحرر الوجیز فی تفسیر الکتاب العزیز میں، علامہ فخر الدین الرازی التفسیر الکبیر میں، اور جو ہے ابو القاسم الزمخشری، دیگر کچھ اصحاب علم نے بھی اس بات کو ذکر فرمائے ہیں۔ یہ ایک توجیہ ہے ان کی، لیکن اس توجیہ سے بڑھ کر کے ایک اور توجیہ بھی ہمیں ملتی ہے، اس میں مزید زیادہ جو ہے مطلب بات واضح ہوتی ہے آیات کے سیاق کو اگر سامنے رکھیں گے۔ وہ یہ ہے کہ جیسے علامہ فخر الدین الرازی ہیں اور ابو سعود العمادی ہیں، ابو سعود العمادی رحمہ اللہ کی جو تفسیر ہے ارشاد العقل السلیم الی مزایا الکتاب الکریم، اس میں یہ بات لکھی ہوئی ہے۔ اور ابو سعود العمادی رحمہ اللہ آپ نے کچھ مطلب یعنی مزید وضاحت کے ساتھ اس بات کو لکھی، جس میں آپ کو سمجھاتا ہوں۔ بات کیا ہے؟ بات یہ ہے کہ کذب موسیٰ، اس تعبیر میں، اس اسلوب میں جو دقیق بات ہے وہ یہ کہا کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے وَإِن يُكَذِّبُوكَ فَقَدْ كَذَّبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوحٍ وَعَادٌ وَثَمُودُ وَقَوْمُ إِبْرَاهِيمَ وَقَوْمُ لُوطٍ وَأَصْحَابُ مَدْيَنَ۔ کہا کہ اللہ کے رسول قریش مکہ جو آپ کی تکذیب کر رہے ہیں یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، دیگر اقوام نے بھی اپنے انبیاء علیہ السلام کی تکذیب کی۔ دیکھو نوح علیہ السلام کی قوم کی تکذیب ان کی قوم نے کی، قوم لوط کی تکذیب ان کی قوم نے کی، ابراہیم علیہ السلام کی تکذیب ان کی قوم نے کی۔ ٹھیک ہے، ان سب انبیاء کی تکذیب کی گئی ہے۔ آپ کو حیرانی تو اس بات پر ہونی چاہیے کہ موسیٰ علیہ السلام تک کی تکذیب کی گئی، یہ بتانا مقصود اس تعبیر میں، یعنی فلاں اور فلاں کی تکذیب ہوئی ہے،
نوح کی بھی تکذیب ہوئی، ہود اور صالح کی بھی ہوئی، ابراہیم اور لوط کی بھی ہوئی، شعیب کی بھی ہوئی علیہ السلام۔ سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ کذب موسیٰ، موسیٰ تک جھٹلائے گئے، موسیٰ علیہ السلام تک کی تکذیب ہوئی، دوسروں کا چھوڑیے، ان کی تک تکذیب ہوئی نا۔ اتنی بڑی بڑی آیات لے کر کے آئے، اتنی واضح واضح آیات لے کر کے، نشانیاں لے کر کے آئے، بڑی بڑی چیزیں۔ فارسلنا علیہم الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم آیات مفصلات، کتنی بڑی بڑی نشانیاں، سبحان اللہ العظیم۔ یہ سب لے کر کے آئے نا موسیٰ علیہ السلام، دکھائے نا اس کو۔ اس کے باوجود بھی اس نے تکذیب کی، تو پھر نوح علیہ السلام کی تکذیب اور ان کی تکذیب اور ان کی تکذیب اور ان کی تکذیب وہ تو ہے ہی، موسیٰ تک جھٹلائے گئے۔ تو آپ تو ان سے بھی عظیم ہیں، آپ کی معجزات تو ان سے بھی عظیم ہیں، آپ کا مقام و مرتبہ تو ان سے بھی افضل ہے، آپ کی بھی تکذیب ہوئی ہے۔ آپ کو جو نشانیاں دی گئی اس سے بھی بڑی قرآن مجید آپ کو عطا کیا گیا ہے، اس سے بڑا معجزہ کیا ہو سکتا ہے؟ موسیٰ تک کی تکذیب ہو گئی ہے۔ فما ظنک بغیرہ، موسیٰ علیہ السلام کے علاوہ کہ اگر بات کریں تو پھر کیا بات ہے کہ موسیٰ تک کی تکذیب ہوئی نا، یہ بات بتائی گئی ہے۔ علامہ فخر الدین رازی نے اس بات کو ذکر کی ہے۔ یعنی اس کا مقصود یہ ہے مطلب کہنے کا کہ یہ مطلب نہیں ہے کہ جو ہے مطلب فرعون ہی صرف تکذیب کیا ہے موسیٰ علیہ السلام کی، صرف اس کی قوم نے تکذیب کی، بنی اسرائیل نے تکذیب کی ہی نہیں، ایسا نہیں۔ بنی اسرائیل کی بھی کچھ افراد نے تکذیب کی، نافرمانی کی انہوں نے بھی۔ اللہ رب العالمین سورۃ البقرہ میں بات بیان فرمائیں کہ قالوا لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرا، حتى نرى الله جهرا، گویا کہ ایک نبی کی تکذیب ہے اس میں، گویا کہ نبی پر ایمان نہیں لائے، وہ نبی کو جھٹلایا انہوں نے، بنی اسرائیل نے بھی جھٹلایا ہے، انہوں نے بھی ناشکری کی، انہوں نے بھی تکذیب کی، انہوں نے بھی نافرمانی کی۔ لیکن فرعون اور اس کی قوم کی جو تکذیب ہے وہ اس کو اتنا نمایاں کر کے پیش کیا گیا کہ اسلوب ہی بدل دیا گیا کہ کہا کہ وَكُذِّبَ موسیٰ۔ یہ بات کہی ابو سعود العمادی اور آپ سے پہلے علامہ فخر الدین رازی نے۔ یعنی ان سب انبیاء کی تکذیب تو ان انبیاء کی تکذیب ہوئی ہے، موسیٰ تک جھٹلائے گئے ہیں۔ اے اللہ کے رسول، آپ کی بھی تکذیب جو ہو رہی ہے یہ کوئی نئی بات نہیں، یہ بتانی مقصود ہے۔ یعنی آپ اتنا عظیم معجزہ لے کر کے آئے ہیں، آپ اتنے واضح نشانے لے کر کے آئے، آپ کی تکذیب ہو رہی ہے، تو پھر جو ہے مطلب یہ تفسیر بتائی گئی۔ لیکن جو تعبیر اور اسلوب جو بدلا گیا ہے وہ کذب موسیٰ میں، اس میں یہ لطافت بتائی ہے۔ ماضی قریب کے ایک معروف عالم دین، شامی عالم دین محی الدین الدرویش رحمہ اللہ، 1982 کا سن وفات ہے، اعراب القرآن و بیانہ، اس میں آپ نے ایک اور بات کہی ہے۔ اب اس بات کو سمجھنے کے لیے ہمارے جو مشاہدین ہیں مصحف کھول کر کے آیات کو سامنے رکھنا پڑے گا۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا کہ وَإِن يُكَذِّبُوكَ فَقَدْ كَذَّبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوحٍ وَعَادٌ وَثَمُودُ وَقَوْمُ إِبْرَاهِيمَ وَقَوْمُ لُوطٍ وَأَصْحَابُ مَدْيَنَ وَكُذِّبَ مُوسَىٰ فَأَمْلَيْتُ لِلْكَافِرِينَ۔ انہوں نے جو تیسری توجیہ کی ہے بہت دقیق ہے، سمجھنے کی ضرورت ہے۔ کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے سارے اقوام کا ذکر کرنے کے بعد کہا فَأَمْلَيْتُ لِلْكَافِرِينَ، میں نے کافروں کو مہلت دی، املاء باب افعال سے مہلت دینا، چھوٹ دینا، عذاب یعنی نافرمانی پر جلدی سے مواخذہ کرنے کے بجائے ایک مہلت دینا، ایک موقع دینا۔ تو اللہ رب العالمین نے کہا کہ فَأَمْلَيْتُ لِلْكَافِرِينَ، تو میں نے کافروں کو مہلت دی، پھر میں نے ان کی گرفت کی۔ جب بات گرفت کی آئی تو گرفت کیوں ہوئی ان کی؟ اللہ رب العالمین نے تو مہلت دی نا ان کو، لیکن مہلت دینے کے بعد اللہ رب العالمین نے ان کا جو مواخذہ کیا، ان کی جو گرفت کی، ان پر جو عذاب اللہ نے نازل فرمائے، وجہ کیا اس کی؟ وجہ تو تکذیب تھی نا۔ تو تکذیب کی بنیاد پر ہی اللہ رب العالمین نے ان کو عذاب دیے نا۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا وَإِن يُكَذِّبُوكَ فَقَدْ كَذَّبَتْ، دیکھو تکذیب والی بات اللہ نے پہلے بیان فرمائی، فَقَدْ كَذَّبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوحٍ وَعَادٍ وَثَمُودَ وَقَوْمُ إِبْرَاهِيمَ وَقَوْمُ لُوطٍ وَأَصْحَابُ مَدْيَنَ۔ یعنی اتنی طویل جو اقوام کا جو ذکر ہوا ہے، اتنے فاصلے پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کذب والا جو فعل ہے بہت پہلے بیان فرما دیا، کذبت کہہ کر کے۔ اس کے بعد جو ہے پوری اقوام کا ذکر ہو رہا ہے۔ اللہ رب العالمین نے جب عذاب کی بات کا ذکر فرمائے، کہا کہ فَأَمْلَيْتُ لِلْكَافِرِينَ ثُمَّ أَخَذْتُهُمْ، تو پھر جب گرفت والی بات آئی، پکڑ والی بات آئی، تو اس لفظ کے قریب بھی دوبارہ تکذیب کا فعل ذکر کیا گیا، تاکہ معلوم ہو کہ یہ جو پکڑ ہے اللہ کی، یہ جو گرفت ہے اللہ کی، وہ تکذیب کی بنیاد پر ہوئی ہے۔ کیونکہ اتنا جو طول دیا گیا ہے، اتنی طویل جو گفتگو ہوئی ہے، ایسا نہ ہو کہ جس پر گرفت ہو رہی ہے اور کس وجہ سے گرفت ہو رہی ہے وہ بیان کر کے بہت دور نکل چکے ہیں ہم لوگ، بہت پہلے اللہ رب العالمین نے اس بات کو بیان فرمائے ہیں۔
اس میں اتنا جو طول ہو چکا ہے، اتنی جو طوالت ہوئی ہے، اس طوالت کو ختم کرتے ہوئے کہ کس بنیاد پر گرفت ہوئی ہے، دوبارہ اس فعل کو اللہ رب العالمین نے ذکر فرمائے، تاکہ جس بنیاد پر اللہ رب العالمین ان کی گرفت فرما رہے ہیں دوبارہ اس فعل کو وہاں پر ذکر کیا جائے، تاکہ معلوم ہو کہ اس بنیاد پر، ورنہ پھر آدمی پیچھے سے مڑ کے دیکھنا پڑے گا کہ آخر کس بنیاد پر اللہ نے گرفت فرمائی۔ اس وجہ سے دوبارہ اس فعل کو لایا گیا، ان کی اس جرم کو بیان کیا گیا، تاکہ جب مؤاخذے کی بات آئے تو دونوں قریب قریب ہوں۔ یہ بات آپ نے بیان فرمائی، کون؟ محی الدین درویش نے رحمہ اللہ، کہا کہ وَإِن يُكَذِّبُوكَ فَقَدْ كَذَّبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوح وَعَاد وَثَمُود وَقَوْمُ إِبْرَاهِيمَ وَقَوْمُ لُوط وَأَصْحَابُ مَدْيَن۔ جب اللہ رب العالمین نے پکڑ کی بات بیان فرمائی، عذاب کی بات بیان فرمائی، تو ایک سوال پیدا ہوگا کہ کس بنیاد پر؟ تو پھر بہت پیچھے مڑ کے جانا پڑے گا کہ کس بنیاد پر ہوا۔ اس وجہ سے یہاں پر کہا وَكُذِّبَ موسیٰ، تکذیب کو وہاں پر بیان کر کے پھر عذاب کا ذکر فرمایا، تاکہ معلوم ہو کہ جس بنیاد پر عذاب اللہ کا آیا ہے ان سب پر، وہ کذب کی بنیاد پر، ان کی تکذیب کی بنیاد پر، ان کے جھٹلانے کی وجہ سے، یہ ان کا جرم تھا، تاکہ دونوں قریب قریب ہو، تاکہ بہت دور جا کے مڑ کے دیکھنے کی ضرورت نہ پڑے۔ اس سلسلے میں آپ نے ایک قرآنی آیت ذکر کی، سورۃ قاف کی۔ اللہ رب العالمین نے سورۃ قاف میں بیان فرمایا، کہا کہ کذبت قبلہم قوم نوح واصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون واخوان لوط واصحاب الایکۃ وقوم تبع کل کذب الرسل فحق وعید۔ دیکھو ان ساری اقوام کی شروع میں اللہ نے کہا کہ کذبت قبلہم، لیکن جب اللہ نے فحق وعید کہا تو پھر عذاب بیان کرنے سے پہلے کہا کل کذب الرسل فحق وعید، تاکہ معلوم ہو کہ فحق وعید کیوں، کذب الرسل، ایسا نہ ہو کہ بہت دور جا کے دیکھنا پڑے کہ بھئی جرم کیا تھا ان کا۔ یہ بھی ایک بات بیان فرمائی، دیکھو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کیسے سبحان اللہ فقہ عطا فرماتے ہیں۔ یہ سب باتیں اہل علم نے بیان فرمائی۔ ایک اور بات جو مقاتل ابن سلیمان رحمہ اللہ نے ذکر کیا ہے اپنی تفسیر میں، ان کی تفسیر مطبوع ہے، فی الحال میرے پاس تو نہیں ہے، لیکن موسوعۃ تو تفسیر معصور میں تقریباً اس کی نقولات آپ کو مل جائیں گے۔ یہاں دارالعلوم سبیل الرشاد جو قریب میں ایک عظیم جو ادارہ ہے احناف کا، اس میں مکتبہ بھی کافی بڑا ہے۔ میرے کچھ دوست احباب گئے تھے، انہوں نے کہا کہ جو ہے وہاں پر مقاتل ابن سلیمان رحمہ اللہ کی تفسیر رکھی ہوئی ہے۔ تو مقاتل ابن سلیمان رحمہ اللہ نے ایک بات کہی ہے اس آیت کریمہ کی تفسیر میں، اور محمد ابن جریر الطبری رحمہ اللہ نے بھی قیل اس صیغہ تمریز کے ساتھ جو ہے اس قول کو ذکر کی ہے۔ لیکن اس قول میں آپ نے یہ بات کہی ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کے سلسلے میں یہ جو تعبیر اختیار کی گئی کذب موسیٰ، کہا کہ وہ اس وجہ سے کہ موسیٰ علیہ السلام بھلے ہی بنی اسرائیل میں سے ہوں، لیکن آپ کی جو ولادت ہوئی ہے وہ ولادت جو ہے وہاں ہوئی ہے، کہاں پر؟ فرعون کے خانوادے میں۔ جس طرح سے جو ہے موسیٰ آپ علیہ السلام کی ولادت جو ہے مطلب مکہ میں ہوئی، ایسی کوئی بات آپ نے بیان فرمائی ہے۔ حالانکہ موسیٰ علیہ السلام کا فرعون کے دربار میں پلنا، وہاں نشو نما پانا، وہاں بڑے ہونا، یقیناً وہ ایک الگ مسئلہ ہے۔ مثال کے طور پر آپ دیکھو کوئی قرآن مجید میں یعنی جن انبیاء علیہ السلام کے قصے ذکر کیے گئے ہیں، آپ دیکھو سارے انبیاء علیہ السلام یعنی سارے انبیاء، مثلا آپ دیکھو نوح علیہ السلام، صالح، ہود، شعیب، لوط، ایوب، دیگر انبیاء علیہ السلام، داؤد اور سلیمان، ان سبھی انبیاء نے اپنی قوم کے لوگوں سے یہی کہا کہ لا اسألکم علیہ اجرا۔ اللہ کے رسول نے بھی اپنی قوم سے کہا کہ میں آپ سے کوئی اس پر اجرت نہیں مانگتا ہوں۔ لیکن دو نبی ایسے ہیں جن کی زندگی میں جن کے واقعات جو اللہ نے ذکر فرمائے ہیں اس میں اس طرز کی گفتگو نہیں ہے کہ انہوں نے یہ بھی کہا ہو کہ میں تم سے کوئی اجرت نہیں مانگتا ہوں۔ ایک موسیٰ علیہ السلام، ایک ابراہیم علیہ السلام، ان دونوں میں کیا مماثلت ہے؟ ابراہیم علیہ السلام سے متعلق بات یہ بیان کی جاتی ہے کہ ابراہیم علیہ السلام اپنے والد سے بھلا کیوں کہیں گے؟ بھائی انہوں نے تو ان کی پرورش کی، باپ سے کہیں گے ایسی بات تو صحیح ہے کہ میرے اس دعوت و تبلیغ سے متعلق تو میں کچھ مانگنے والا نہیں ہوں، لیکن بس اس اسلوب کو نہیں اختیار کیا گیا وہاں پر ان کے اپنے والد کے سامنے کہ والد ہی کی نگاہ میں آپ نے نشو و نما پائی ہے۔ چونکہ فرعون کے گھر میں آپ پلے بڑے ہیں، وہاں آپ بڑے ہوئے ہیں، تو بس اس اسلوب کو اس کے سامنے یہ اس طرز پر جو ہے مطلب بات نہیں کی گئی ہے کہ میں اس پر کوئی معاوضہ نہیں طلب کرتا ہوں۔ تو بہرحال یہ ایک اسلوب ہے، لیکن یہاں اللہ کے رسول کے ساتھ جو جوڑ کر کے بیان کیے ہیں، محمد ابن جریر طبری رحمہ اللہ نے بھی اس قول کو ذکر کیا ہے، اور مقاتل ابن سلیمان نے اس قول کو جو ہے مطلب ان کا اپنا قول ہی ہے، تو یہ بات جو ہے یعنی کس حد تک جو ہے اس میں موافق ہے اس آیت کریمہ سے متعلق، یہ یقیناً جو ایک قابل غور بات ہے۔ بہرحال یہ کچھ باتیں تھیں ان آیات سے متعلق،
وَإِن يُكَذِّبُوكَ فَقَدْ كَذَّبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوحٍ وَعَادٌ وَثَمُودُ وَقَوْمُ إِبْرَاهِيمَ وَقَوْمُ لُوطٍ وَأَصْحَابُ مَدْيَنَ وَكُذِّبَ مُوسَى. اب اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے کہا کہ فَأَمْلَيْتُ لِلْكَافِرِينَ ثُمَّ أَخَذْتُهُمْ. انشاءاللہ اس قطعے کی تفسیر آنے والی نشست میں ہوگی. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری اس نشست کو ہمارے اساتذہ، ہمارے والدین، ہمارے کل معاونین، ہمارے مشاہدین، ہمارے سامعین اور ہماری عزیز اہلیہ کے لیے اللہ تعالیٰ اس کو جو ہے بہترین اجر عطا فرمائے، اور جو ہے ہمارے فرزندان کو ہمارے لیے اللہ تعالیٰ یہ سب ذخیرہ آخرت کرے، ہمارے حسنات میں اللہ تعالیٰ شمار فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک.